السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم مصطفیٰ ہیلتھ نیو ٹائم سے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جریان کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم ترتیب وار جا رہے ہیں، آج کل دنیا پہ تقریباً 95% جو مریض ہیں، 95% وہ مردانہ کمزوری کے ہیں۔ تو اس میں میرا ان حکیم بھائیوں سے شکوہ ہوتا ہے یا ان مریضوں سے بھی شکوہ ہے جو اپنی جان کے ساتھ خود کھیلتے ہیں۔ یہ ٹائمنگ کی گولی لے لی، یہ ویگرا لے لی، یہ کوبرا لے لی، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ بھائیو، جان بڑی قیمتی ہے، اس کا احساس کریں، اس کا خیال کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم ترتیب وار جا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے داد پہ اس پہ ذکاوت حس پہ بات کی تھی، اور آج ہم جریان پہ بات کریں گے۔ تو یہ مردانہ کمزوری جو ہے، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ اگر اس کو ترتیب کے ساتھ آپ علاج کروائیں گے، کریں گے، خود کریں، تو یہ بڑا مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن جس حساب سے حکیم ڈراتے ہیں یا آپ مریض کو ڈر جاتے ہیں، تو اس کے لیے اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ جب مسئلہ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ دور جا کر، بہت دور سے جا کر آدمی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس میں یہاں پہ ہے آج کے جو موضوع ہے یا جو آج کا ٹاپک ہے بیماری کا، وہ ہے جریان۔ اس کو انگریز میں اسپرموتھوریا کہتے ہیں۔ تو اس کو دہات، مزی، ودی، 3-4 نام ہے اس کے۔ یہ ہے کہ یہ ذرا سے خیال آدمی سوچ بھی لے یا اپنی شریکہ حیات کے پاس جائے، بات کرے، اس سے یہ قطرے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خیال سے بھی جو سوچ بھی کرے گا، خیال کرے گا یا تصویر دیکھے گا، اس سے جو قطرے نکلتے ہیں اس کو جریان بولتے ہیں۔ یہ پیشاب سے پہلے بھی آتے ہیں اور پیشاب کے بعد بھی آتے ہیں، اور اس میں سفید بھی آتے ہیں، اور اس میں یہ پیلے قسم کی بہت گاڑی سی رطوبت نکلتی ہے، وہ بھی دانت میں ہی آتی ہے، جریان میں بھی آتی ہے۔ اس کا یہ جو بیسک مسئلہ ہے کیوں ہوتی ہے، یہ اس سے ہوتی ہے کہ جو بندہ جوانی میں یا بچپن میں غلط کاری کر لے، یہ جلک کا مریض رہے، اس سے یہ مرض ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ جو جمع کرے اس سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ گرم چیزیں استعمال کرنے سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے، جیسے تیز مرچ مسالہ، چٹنی، اچار، پکوڑے، سموسے۔ جو لوگ ہوٹل لائن پہ ہوتے ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نبض وہ بالکل ہتھوڑے کی طرح پوری انگلیوں پہ یہ وار کرتی ہے۔ یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے اور غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن زیادہ آ جاتا ہے۔ ناخن کے پچھلے حصوں پہ سفید نشان بن جاتے ہیں، اور وہ جو نشان ہوتے ہیں اس میں یہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ دل دھڑکتا ہے، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی۔ یہ سب مسئلے یہ جریان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر اس کا علاج نہیں کریں گے تو یہ بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے، بعد میں جا کے۔ تو اس سے یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا، ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنا، سیکس وغیرہ کی فلمیں، ڈاکومنٹری، کوئی چیز یہ ناول وہ نہیں پڑھنی۔ اس سے یہ ذکاوت حس پہلے تیز ہو جاتی ہے، پھر جریان اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی آپ دوائیں استعمال کریں گے، گرم یا مکوی استعمال کریں گے، ممسک استعمال کریں گے، اس سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ آپ کا جو منی ہے وہ پتلا ہے، وہ اس طرح خیال سے نکل جاتا ہے۔ جب نکلے گا آپ کے کپڑے ناپاک رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہے کہ آپ نے غسل اس کے لیے فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے صرف وضو ہے کہ آپ کو ہر نماز کے ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو آتے ہیں اس کے نسخے کی طرف۔ یہ بہت نسخے تو ویسے بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ جو یہ میں ابھی بتانے جا رہا ہوں،
یہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اس میں آپ نے لینا ہے ستاور لینا ہے، بیک برم ڈنڈی لینی ہے، اور تل مکھانا لینا ہے، سمندر سوک لینی ہے، سریالہ لینا ہے، سستان لینی ہے جس کو سپاری بولتے ہیں، موچرس لینی ہے، سنگاڑا لینا ہے، اور گوکھرو۔ یہ لینی کتنی ہے آپ نے لینا ہے ایک تولہ، ایک تولہ آپ نے لینا ہے۔ اور اس میں نا کشتہ کلی، کشتہ مرجان اور کشتہ صدف صادق ملا لیں یا صادق سادہ ملا لیں، جو بھی ملا لیں۔ اس میں یہ جو پہلی چیزیں ہیں اس میں آپ نے ایک تولہ لینی ہے، اور یہ کشتہ جو آپ نے لینا ہے وہ تقریباً 6 ماشا لینا ہے۔ اس کو آپ نے کرنا کیسے ہے کہ اس کو باریک پیسنا ہے، کشتہ جات بعد میں ملانے ہیں۔ تو اس سے 3 ماشا کی دوائی آپ نے لینی ہے صبح و شام، گائے کے دودھ کے ساتھ، وہ میسر نہیں تو پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مشکل ہو، نہ بنا سکتے ہوں تو ہمارا نمبر نیچے آ جائے گا، تو انشاءاللہ ہم آپ کو بنا کر دیں گے۔ جو بھی نسخہ، جو بھی کام کرتے ہیں اب انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ نسخے میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرتے انشاءاللہ۔ جو بھی بنائیں گے آزمائیں گے انشاءاللہ وہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔